نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج ہم الحمدللہ آیت نمبر 126 سے اپنے لیسن کا آغاز کریں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اور اس جب قالا کہا، ابراہیم ربی میرے رب، اجعل بنا ھذا بلدن اس شہر کو، آمنن امن والا، اور ارزق روزی دے، اہلہ من الثمراتی اس کے رہنے والے پھلوں کی، من آمنا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، اور الیوم الآخر اور آخرت کے دن، قالا فرمایا، اور من کفر اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ اس کو نفع دوں گا، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر، اضطرہ اس کو مجبور کروں گا، الی طرف عذاب الناری دوزخ، اور بئسا بری جگہ ہے، مصیر لوٹنے کی۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے اور یہاں کے رہنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں، انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے کفر کیا اس کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا جو لوٹنے کی بدترین جگہ ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 125، جس کی ٹرانسلیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہاں پر جو ٹاپک چل رہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کے حوالے سے جو ہے ٹاپک چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور مکہ کے مرکز ہونے کا ثبوت، اور ان کی اہل مکہ کے لیے خصوصی دعائیں۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37 میں بیان ہوا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو بیت اللہ کے پڑوس میں چھوڑ کر جا رہے تھے، تو انہوں نے دوسری دعاؤں کے ساتھ یہ بھی التجا اور دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ میں اپنی رفیق حیات یعنی اپنی بیوی اور لخت جگر یعنی بیٹے کو ایسی سرزمین پر چھوڑ رہا ہوں جو بنجر اور غیر آباد ہے، اس لیے ان کی روزی کا انتظام فرما۔ ساکنین مکہ کے لیے رزق کی دعا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تخصیص کے ساتھ عرض کی، یعنی بڑی کثرت سے دعا کی، دل سے دعا کی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی، تخصیص کے ساتھ عرض کیا کہ الہی رزق صرف ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو تیری ذات کبریا اور آخرت کی جزا اور سزا پر یقین رکھتے ہوں۔ اس تخصیص کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی غیرت ایمانی کی بنا پر، جس کی وجہ سے بسا اوقات یعنی کہ بعض اوقات خدا کے منکروں کی عیش و عشرت دیکھ کر مومن محسوس کرتا ہے
کہ ان وسائل سے یہ لوگ اور زیادہ نافرمان ہو جا رہے ہیں۔ انہیں تو رزق ملنے کی بجائے بھوکا مرنا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے منصب سے نوازا گیا تھا، تو انہوں نے یہ اعزاز اپنی اولاد کے لیے بھی مانگا تھا، جس کی وضاحت میں ارشاد ہوا تھا کہ ظالموں کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہو پائے گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید رزق کا وسیلہ بھی ایسا ہی ہو، لہٰذا انہوں نے مومنوں کے لیے ہی رزق کی دعا کی، جس کے جواب میں فرمایا گیا کہ رزق تو سب کو دیا جائے گا، لیکن ناشکروں اور نافرمانوں کی قیامت کے دن قیامت کے دن ان کے کفر و شرک کی وجہ سے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہاں جہنمی کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے اضطرار کا لفظ استعمال فرمایا ہے، کیونکہ جہنم کو دیکھ کر جہنمی چیخیں چلائیں گے کہ ہمیں جہنم میں داخل نہ کیا جائے، لیکن یہ چیخ و پکار انہیں جہنم سے نہیں بچا سکے گی، کچھ کام نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے رزق کی دعا کرتے ہوئے ثمرات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا معنی صرف میوہ جات ثمرات نہیں بلکہ ہر قسم کی آمدنی ہے، جیسا کہ ہر زبان میں محاورہ ہے کہ یہ اجر فلاں محنت کا نتیجہ اور ثمر ہے۔ اس کی وضاحت سورۃ القصص آیت نمبر 57 میں فرمائی گئی ہے کہ سورۃ القصص آیت نمبر 57 ٹرانسلیشن ہے، اور کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں اور رزق ہماری طرف سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یاد رہے پھل کے لیے قرآن میں فاکہات کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کی جمع عربی میں فواکہات آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی، اپنی شریک حیات یعنی رفیق حیات حضرت حاجرہ اور بیٹے شہزادے لخت جگر کو مکہ میں چھوڑتے وقت سب سے پہلے یہ دعا کی کہ وہ امن و امان کے بارے میں تھی۔ جو دعا کی انہوں نے وہ امن و امان کے بارے میں تھی، کیونکہ اس وقت حضرت حاجرہ اور ان کے شہزادے اسماعیل کے سوا کوئی اور یہاں آباد نہ تھا۔ اتنے لمبے چوڑے صحرا یعنی کہ لک و دک صحرا اور سنگلاخ بیابان میں بس ماں بیٹا ہی تو تھے، اس لیے ان کے حفظ و امان کی فکر ایک فطری بات تھی۔ اس دعا میں یہ بھی بات عیاں ہوتی ہے کہ جس مقام پر امن و امان نہ ہو وہاں بسنے والے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے، لہٰذا کسی جگہ پر ٹھہرنے کے لیے پہلی ضرورت یہی ہوا کرتی ہے کہ وہاں کے باسیوں کو ہر قسم کا سکون میسر ہو، اس کے بغیر کوئی علاقہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے چادر اور چار دیواری کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ اس دعا کے جواب میں ارشاد ہوا کہ رزق اور دنیا کے فائدے تو ان لوگوں کو بھی عطا کروں گا جو سرے سے میری ذات کے انکاری ہوں گے، کیونکہ میں خالق و رازق ہوں۔ البتہ آخرت میں کفر الحاد اور انکار و اعراض کی وجہ سے انہیں سخت عذاب میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہاں پر جو ہے اس آیت میں کون سے باتیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ نمبر 1، اہل مکہ کو ہر قسم کے پھل ملنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ رزق عطا کرنے میں کافر و مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا کیونکہ وہ سب کا رازق ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 3 ہے آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا متاع قلیل ہے، قیامت کے دن کافر جہنم میں دھکیلے جائیں گے۔ اب قرآن سے تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، نیک اولاد کے لیے دعا، سورہ صافات آیت نمبر 100، اور اللہ تعالیٰ سے قوت، حکمت اور جنت کی دعا، سورہ شعراء آیت نمبر 82، 83، 84، 85، اور نمبر 3 پہ باپ کے لیے بخشش کی دعا جو قبول نہیں ہوئی، سورہ شعراء آیت نمبر 86۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 126، جس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ جی آگے چلتے ہیں ہم اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 127 سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اس کی جو ٹرانسلیشن ہے ورڈ ٹو ورڈ دیکھیے گا. وا اور عید جب یرفع اٹھاتے تھے ابراہیم قواعد بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی. وا اور اسماعیل ربنا اے ہمارے رب تقبل قبول فرما منا ہم سے انکا بے شک انتا تو سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے. اور اس کی ٹرانسلیشن ہے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے دعائیں مانگ رہے تھے کہ ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما بلا شبہ تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ کنیکشن دیکھیے گا ذرا اس کا جو ٹاپک چل رہا ہے آل یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو سب سے پہلے تو اس ٹاپک کے حوالے سے جو کنیکشن ہے ربط کلام ہے وہ دیکھیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بانی کعبہ ہونے کا مزید ثبوت، کیونکہ باقاعدہ بیت اللہ کا حج انہی کے زمانے سے شروع ہوا اور انہی پر مناسک حج اتارے گئے تھے. تاریخ عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ بانی کعبہ کے نام سے مشہور ہے. اس اعزاز پر فخر کرنے کی بجائے اپنے رب کے سامنے حضور قلب اور عجز و انکساری کے ساتھ فریاد کر رہے ہیں، اے میرے رب، اے رب کریم، تیرے گھر کی تولیت اور تعمیر محض تیرے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، ورنہ ہماری کیا حیثیت کہ ہم تیرے گھر کی تعمیر اور خدمت کا اعزاز پائیں. ہماری التجا ہے کہ اسے دنیا میں سکون کا گہوارہ، مرکز ہدایت اور لوگوں کی عقیدت و احترام کا مرجع بنا دے، اور ہماری طرف سے دنیا اور آخرت میں یہ معمولی اور ناچیز محنت تیرے حضور شرف قبولیت پائے. نیکی کا حقیقی معیار اور مقام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور منظور ہو جائے. تکمیل کعبہ کے بعد عظیم باپ اور اس کے کریم بیٹے نے مل کر یہ دعائیں بھی کی کہ یا الہی باری تعالی ہمیں ہمیشہ اپنا تابع فرما رکھنا اور ہماری اولاد بھی آپ کی تابع فرما رہے، تاکہ ہمارے بعد اس مشن کی پشت یابی کرتے رہیں اور یہ سلسلہ ہدایت قیامت تک قائم و دائم رہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے بیت اللہ کی حاضری کے آداب اور حج کے مناسک کی رہنمائی کے لیے درخواست پیش کرتے ہوئے یہ بھی فریاد کی کہ اے ہمارے خالق و مالک، ہم پر ہمیشہ اپنے کرم کی توجہ فرمانا، کیونکہ تیری نظر کرم اور مہربانی سے ہی ہماری خطائیں معاف اور دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہوگی. بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے اور نہایت مہربان ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ تاریخ کعبۃ اللہ دیکھیے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 96. انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور اہل دنیا کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 96. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح جامعہ صحیح بخاری میں ایک روایت ذکر کی ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور اللہ کے فرشتوں نے ان کو اس جگہ کی نشاندہی کی، پھر طوفان نوح اور ہزاروں سال کے حادثوں نے اس کو بے نشان کر دیا. یہاں پر جو ہے وہ شرح فتح الباری جلد 10 صفحہ نمبر 146 آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان مرفوع روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آدم کے پاس بھیجا اور انہیں بیت اللہ بنانے کا حکم دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر انہیں طواف کا حکم ہوا اور ان سے کہا گیا کہ تو لوگوں میں سے سب سے پہلا ہے اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا ہے. اب اس آیت کے مسائل دیکھیے گا کہ نمبر 1 نیکی قبول ہونے کی دعا کرنا چاہیے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا اور ہر بات کو سننے والا ہے. نمبر 3 ہے اپنے اور اولاد کے لیے مسلمان رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ سے حج کی توفیق مانگنا چاہیے. اور نمبر 5 اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت شفیق و مہربان ہے. اب قرآن سے تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ بیت اللہ کی فضیلت قرآن سے کے حوالے سے کیا ہے. سورہ حج آیت نمبر 26 میں ہے بیت اللہ کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور سورۃ آل عمران 96 آیت نمبر دنیا میں سب سے پہلے تعمیر ہونے والا گھر بیت اللہ ہے. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 27 جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے مطابق بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا
اور آل عمران 97 آل عمران آیت نمبر 97 بیت اللہ کی زیارت ہر صاحب استطاعت کے پر فرض نہیں ہے۔ جی آگے چلتے ہیں، اگلی آیت نمبر 128۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ورڈ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیے گا، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور ہمیں بنا دے، مسلمین فرما بردار، لکا اپنا، وا اور من سے، ذریاتنا ہماری اولاد، امت، مسلماتن فرما بردار، لکا اپنا، وا اور آرینا ہمیں دکھا، مناسکنا حج کے طریقے، وا اور توبہ قبول فرما، علینا ہماری، انکا انتا بے شک تو، توابو توبہ قبول کرنے والا، رحیم مہربان ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اب ہم، اے ہمارے رب ہمیں اپنے تابع فرما بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھنا اور ہمیں حج کے مسائل سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جی ایک دعا جو کہ کی گئی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی طرف سے کہ ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اپنے تابع فرما بنا لے، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھنا، یعنی وہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، اور ہمیں حج کے مسائل سکھا، یعنی کہ حج کیسے کرنا ہے، حج میں کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی حرام ہیں، تمام تر مسائل، اور ہماری توبہ قبول فرما، یعنی کہ ہماری طرف سے جو ہے وہ توبہ قبول فرما، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سے درگزر فرمانا، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جو توبہ قبول کرنے والی اور رحم فرمانے والی ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں اب، آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ورڈ ٹو ورڈ اس کی پہلے ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، ربنا ہمارے رب، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولا ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتک تیری آیتیں، وا اور، یعلمہم انہیں تعلیم دے، کتاب وا اور، حکمت وا اور، یزکیہم اور انہیں پاک کر دے، انکا بے شک، بے شک تو، العزیز غالب، الحکیم و حکمت والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور وہ انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ دیکھیے گا ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آ رہے ہیں، اور ساتھ کس چیز کا تذکرہ؟ دعاؤں کا، کہ دعائیں کی جا رہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، دعائیں کی جا رہی ہیں، اور ساتھ اللہ کے صفاتی نام جو ہیں وہ آئے ہیں، یعنی کہ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے صفاتی ناموں سے جو ہے وہ پکارنا چاہیے، دعائیں مانگتے ہوئے اللہ کو پسند آتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب دعائیں مانگے اللہ کو پیارے پیارے خوبصورت ناموں سے پکارتے ہوئے دعا مانگے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشیں۔ تو دیکھتے ہیں اس ٹاپک جو ہے جو چل رہا ہے، اس ٹاپک سے جو ہے وہ کنیکشن، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے لیے خصوصی دعا، جس میں واضح ثبوت ہے کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے مکہ میں ہوگا۔ قرآن مجید کے الفاظ سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا اس وقت کی جب انہوں نے اپنی رفیق حیات اور لخت جگر کو بیت اللہ کے قریب ٹھہرایا تھا۔ کچھ دعائیں تعمیر کعبہ کے دوران اور باقی تکمیل کے بعد اللہ کے حضور کی گئیں۔ آخری دعا میں ایک ایسے نبی کی ضرورت کا تذکرہ ہے جو نہ صرف اسی قوم سے ہو بلکہ اس کی پیدائش بھی مکہ معظمہ میں ہونے کی درخواست کی گئی ہے۔ اس دعا میں نبوت کی غرض و غایت اور اس کے 4 بنیادی فرائض کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری دعاؤں کے ساتھ اس دعا کو بھی شرف قبولیت بخشتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی آخر الزماں کی بشارت سے نوازا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ قد استجیب لکا وہوا کانو فی آخر الزمان، کہ
تیری دعا مقبول ہے اور وہ نبی آخری زمانہ میں ہوگا۔ اسی طرح سے مسند احمد کی ایک حدیث ہے، کتاب باقی مسند الانصار، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی نبوت کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور میری ماں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ اب یہاں اس آیت میں جو ہے جو پوائنٹس موجود ہیں، نمبر ایک وہ یہ ہے کہ نمبر ایک کتاب اللہ کی تبلیغ، تعلیم، لوگوں کو دانش سکھانا اور تربیت کرنا نبوت کے بنیادی کام ہے، اور نمبر دو ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور اس کے ہر کام اور حکم میں حکمت ہوتی ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ اس آیت میں ڈسکس ہوئی ہیں۔ آگے ہم نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 130، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ورڈ ٹو ورڈ اس کی ٹرانسلیشن، وا اور من کون، یرغب منہ موڑے، عن ملاتی دین سے، ابراہیم ابراہیم، الا من سوائے اس کے، سفیہ بے وقوف بنایا، نفسہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، وا اور لقد بے شک، استفیناہ ہم نے اس کو چھین لیا، فی الدنیا دنیا میں، وا اور انہ بے شک، فی الآخراتی آخرت میں، لمن الصالحین لمن سے صالحین نیکوکاروں سے۔ اب یہاں پر ہم اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ بلا شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اب اس کا جو کنیکشن ہے دیکھیے گا اس ٹاپک سے، سابقہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی وضاحت، ان کو بیت اللہ کا بانی ثابت کرنا، ان کا اہل مکہ سے خصوصی تعلق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں واضح ثبوت دیتے ہوئے یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدے کی وصیت فرمائی تھی جس کی دعوت نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی عقیدہ اور ان حقائق کو نہیں مانتا، اس کی حمایت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب کے حضور اطاعت گزاریاں، قربانیاں، دعائیں، بالخصوص یہ التجا جس میں نبی آخر الزماں کی بعثت کی آرزو کی گئی ہے، ان سے وہی شخص اعراض و انحراف کر سکتا ہے، یعنی کہ منکر ہو سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے، جس نے اپنے آپ کے لیے حماقت اور نقصان کا راستہ پسند کر لیا ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خدمات اور امتحانات کی وجہ سے انہیں دنیا میں نیک نامی، عظمت اور رہتی دنیا تک امامت کے منصب سے سرفراز فرمایا ہے، اور آخرت میں وہ خدا کے پسندیدہ اور برگزیدہ لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعری کا حال یہ تھا کہ جب بھی ان کے رب نے انہیں حکم فرمایا کہ تابع دار ہو جاؤ، وہ یہ کہتے ہوئے پورے اخلاص اور پورے انہماک کے ساتھ اپنے رب کے فرمانبردار ہوئے کہ فرمانبرداری میرا کمال اور احسان نہیں، میں تو اس رب کی فرمانبرداری کر رہا ہوں جس کی سب کو فرمانبرداری کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو سب کو پالنے والا اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہ فرمانبرداریاں ان کی ذات اور بیٹوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی نسل کو اسی طریقے اور دین پر مر مٹنے کی ہدایت کی تھی۔ لیکن اے اہل کتاب، تمہاری حالت یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کے دعوے دار ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کو تسلیم نہیں کرتے ہو، اور نہ ہی ان کی دعا کے صلہ میں مبعوث ہونے والے محمد عربی، ختم النبیین، ختم المرسلین، ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار ہو۔ تم ہی بتاؤ اس سے زیادہ حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آدمی کے انجام کا دارومدار اس کے خاتمہ پر ہے، لہذا آدمی کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیان فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب القدر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی طویل عرصہ جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، پھر اس کا خاتمہ جہنمیوں والے اعمال پر ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی لمبا عرصہ جہنمیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، پھر اس کا خاتمہ جنتیوں والے اعمال پر ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت میں جو ہے وہ کیا ڈسکس ہوا ہے؟ نمبر ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز حیات سے منہ پھیرنے والا احمق ہوگا، اور نمبر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں معزز ترین اور آخرت میں صالحین میں سے ہیں۔ نمبر تین، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر زندگی بھر اپنے رب کے تابع فرما رہے، اور نمبر چار، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مرتے دم تک مسلمان رہنے کی وصیت فرمائی۔
اب یہاں پہ ہم قرآن کریم سے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب کے پیشوا ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 124 ابراہیم علیہ السلام سب کے پیشوا ہیں. سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4 ابراہیم علیہ السلام سب کے لیے اسوہ ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 123 نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حکم ہوا ہے. اور نمبر 4 سورہ ال عمران 95 ملت ابراہیم کی اتباع کا سب کو حکم دیا ہے. یہ ہے ہماری آیت نمبر 139 اور یہاں آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.